پالک بہت ہی مزیدار سبزی ہے، ہر گھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں بہت سے بینیفٹ بھی ہیں۔ سب سے بڑا بینیفٹ اس میں آئرن موجود ہے پالک میں، جو کہ آپ کی باڈی کو آئرن جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو شادیوں والا پالک گوشت بنانا بتاؤں گی، بہت ہی مزیدار اور ایزی وے سے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا فوڈ کچن۔ تو سب سے پہلے میں نے پالک لی، اس کو میں نے کاٹ لیا، اور دوسری طرف میں نے مٹن لیا۔ مٹن کو میں نے پیاز ڈالے کاٹ کے، باریک نہیں ڈالنے، بس نارمل سائز میں، کیونکہ ہم نے پریشر لگانا ہے اس کو، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گل جائے گا۔ دوسری طرف پھر میں نے ساتھ اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، اور پھر میں نے پالک کو دھونا سٹارٹ کر دیا۔ میں آپ کو پالک کو دھونے کا ایزی طریقہ بھی بتاؤں گی، اس سے جو ہے بہت اچھی واش بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں ساری جو ریت اور وہ گند ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی پالک لی، اس کو میں نے پانی میں ڈیپ کیا، اور تھوڑا سا ڈیپ کرنے کے بعد اس کو میں نے چھاننی میں چھانا، اور اوپر سے پالک کو نکالا، اور باقی جو گندا پانی تھا اس کے اوپر سے جو پالک تھی وہ نکالی، اور باقی جو پانی تھا وہ میں نے پھینک دیا، نیچے والا جو اس کا پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے میں نے ایک پالک کو، مطلب ایک جو تھوڑی سی پالک تھی اس کو میں نے 2 سے 3 بار اس طرح واش کرنا ہے۔ ایسے آپ کی پالک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے واش ہو جاتی ہے، اور آپ کے منہ میں وہ جو پالک پکنے کے بعد جو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ مٹی آ جائے، وہ بھی نہیں آتی، بہت اچھی طریقے سے پالک جو ہے وہ دھلتی ہے۔ پالک کو میں نے دوسری طرف دھو لیا، اور دوسری طرف پھر میں نے وہ جو اپنا مٹن رکھا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کیا پیاز کے ساتھ۔ تو اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد اس میں نے ٹماٹر ڈالے، اور اب میں سپائس ڈالوں گی اس میں نے نمک ڈالا، مرچیں ڈالیں، اور سوکھا دھنیا ڈالا، ہلدی ڈالی، اور اس طرح سے میں نے سارے سپائس اس میں ایڈ کیے، اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے 2 کپ اس میں پانی ڈالوں گی، اور میں پریشر کو لگا دوں گی۔ آپ اپنے مٹن کے مطابق یا اپنی گیس کے مطابق دیکھ لیجیے گا، جتنا آپ کو پانی چاہیے ہوگا آپ اس میں ڈالیں، اور گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں۔ دوسری طرف پالک کو میں نے کڑھائی میں ڈالا، اور اس میں تھوڑا سا ½ کپ جو ہے وہ میں نے پانی ڈالا، اور اس کو میں نے جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا۔ تو آپ نے اس کو ڈھکن دے دینا ہے، اور 5 سے 7 منٹ کے بعد آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ آپ کی پالک جو ہے گل گئی ہے، لیکن پھر بھی 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو گلنے میں، آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ سارا خشک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، اور میں نے دیکھا جی پالک بھی جو ہے وہ گل چکی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ میں چوپر میں یا گرائنڈر میں گرائنڈ کر لوں گی۔ دوسری طرف میں نے اپنا جو ہے وہ مٹن جو رکھا تھا وہ چیک کیا، تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا، اور میں نے چیک ابھی گوشت مکمل جو ہے وہ گلا نہیں تھا، لیکن پانی اس میں موجود تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو کڑھائی میں نکالا، اور جو ہے وہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جب پانی خشک ہوا تو ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اس طرح سے گل چکا تھا جتنا مجھے چاہیے تھا۔ اس کے بعد گوشت کو میں نے جو ہے کڑھائی میں ٹرانسفر کیا، اور جو ہے پانی اس کا خشک کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونا۔ گوشت کو بھوننے کے بعد پھر اس میں جو میں نے پالک تھی گرینڈ کی ہوئی وہ ڈال دی، اور اس کو پھر اچھی طرح سے میں نے پکایا، اور پانی خشک کیا اس کا۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو میری جو ہے وہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور آپ دیکھیں کہ گوشت جو ہے وہ اس وقت بھون چکا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آئل نظر آنا سٹارٹ ہو گیا۔ تو اب اس میں جو ہے وہ میں پالک بس ایڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد جو ہے پالک کو اچھی طرح سے پھر ہم نے بھوننا ہے۔ تو یہ جو کچھ مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں، یہ اجوائن ہے اور کالی مرچ ہیں، یہ اس لیے اگر آپ دال چینی چاہیں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ بھونتے وقت اگر ہم یہ چیزیں ثابت گرم مسالے ایڈ کریں نا، تو وہ گوشت کی جو ایک سمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی۔ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے یہ مسالے ایڈ کریں، لازمی ایڈ کیا کریں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے گوشت میں، بھنے ہوئے گوشت میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو ہری مرچیں جو ہیں وہ آپ کی چوائس ہے، آپ ڈالیں۔ ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے پالک ڈالی ہے، پالک کو پھر میں نے اس میں اچھی طرح سے بھوننا ہے، اور تاکہ جب تک اس کا جو ہے پانی خشک ہو جائے۔
اس کے بعد یہ ہے دودھ، 1 کپ دودھ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ یہ ہے سیکرٹ پالک کا، کیونکہ پالک میں دودھ ایڈ کرنے سے پالک کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی مزیدار اور بہت جو ہے نا ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے پالک کا، بہت اچھی لگتی ہے پالک۔ اس میں دہی بھی کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں، لیکن دودھ کا جو ایک ٹیسٹ ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں۔ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دودھ ڈال کے پالک کو۔ اس سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گیسٹرک بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دودھ ڈالیں گے اس سے آپ کو یہ ایشو بھی نہیں آئے گا۔ تو جی پالک جو ہے وہ پدک پدک کے باہر آ رہی تھی، تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھا اور دیکھیں جی میری پالک بالکل ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی اچھی، اور اس کی خوشبو اس قدر خوبصورت آ رہی تھی، مزیدار سی، کہ دل کر رہا تھا ابھی ابھی کھا لوں، لیکن جو ہے ابھی انتظار تھا تھوڑا، تو میں نے اس کو اچھی طرح سے بھونا، اور بھوننے کے بعد جو ہے پالک اب میری ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی، اور میری ریسیپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اس کو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں، بیف میں بھی بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ جو ہے پالک کو کس میں کریں۔ اس کے حساب سے جو اگر چکن ہوگا تو آپ اس میں جو ہے پانی تھوڑا ڈال لیجئے گا، کیونکہ چکن تو ویسے ہی ایزیلی گل جاتا ہے، بیف اور مٹن جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے اپنے گوشت کے حساب سے جو ہے نا اپنا کر لینا ہے۔ باقی سارا پروسیجر جو ہے وہ ایسے ہوگا۔ پالک میری جو ہے وہ بھون چکی ہے، تو بس یہ میری لاسٹ سٹیج ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو گرم مسالہ ایڈ کریں۔ لیں جی ہماری پالک تیار ہے۔ اللہ حافظ۔